السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری ون. کیسے ہیں جی آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ تم سارے ٹھیک ٹھاک ہو. زندگی کیا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جی، اس کے اوپر بات کریں گے. چونکہ ہمارا پروگرام ویسے ہندکوں میں ہوتا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا آج جو ہے اردو کو بھی ٹچ کریں گے بیچ میں. چونکہ ہندکو جڑی ہے اس میں اردو دے الفاظ بھی شامل ہیں نہیں ہے. ویسے اگر بات کریں زندگی کی تو زندگی ایک خوبصورت چیز کا نام ہے. سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے. اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے. کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے. کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بھی بن جاتا ہے. یہی تو زندگی ہے. زندگی خوبصورت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو جینے کا گر جانتے ہیں. اگر ہماری سوچ مثبت ہے تو ہم آنے والے طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہماری سوچ منفی ہو تو چلنے والی ہلکی سی تیز ہوا بھی ہمیں اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے. اچھا جی، آپ ہمارا پروگرام جو ہے سنو ایف ایم 89.4 کی فریکوینسی پر بھی اس وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں جو ہے فیس بک پیج کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. سنو ایف ایم کشمیر کے نام سے پیج ہے ہمارا، وزٹ کیجئے ہمارا پیج. وہاں پر جو ہے ہمیں آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی صورت میں. تو ضرور جو ہے کمنٹس بھی کیجئے، اپنی رائے کا جو ہے اظہار ضرور کیجئے کمنٹس باکس میں. تو ہم جو ہے آپ کو وہاں پر آنسر ضرور دیں گے، ضرور جو ہے آپ کے ساتھ گپ شپ کریں گے. تو سنائیں کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ضرور اس کے حوالے سے بھی آپ کمنٹس کر کے بتائیں. تو زندگی کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی کہ زندگی کیا ہے. زندگی کو لے کر ہم بات کر رہے تھے. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زندگی کو لے کر ہے. ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کو کیسے جینا چاہیے، اصل میں زندگی ہے کیا. تو جی بات ہم کر رہے تھے زندگی کو لے کر. تو زندگی کہنے کو تو یہ ایک مختصر ہے، لیکن اس چھوٹی سی زندگی میں ہم مختلف ادوار اور امتحانات سے گزرتے ہیں. یہ کسی کے لیے آسان یا گلزار نہیں ہوتی. جب وقت گزر رہا ہوتا ہے تو مشکل لگتا ہے، لیکن وقت کی خاصیت ہے کہ جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے. اکثر ہم کہتے ہیں، سنتے بھی ہیں کہ وقت پلک جھپکتے ہی گزر گیا، بچے بڑے ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، کس ٹائم کیا ہو جائے اور کیا نہیں ہو جائے. کمنٹ سے کہا جی ہمیں جو ہے راشد بن عبد الرشید صاحب جی کہ لکھ رہے ہیں، جی جناب آپ کا پروگرام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. واہ جی کیا بات ہے جی، آپ ہمارا پروگرام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صرف دیکھ ہی رہے ہیں اس کا مطلب سن نہیں رہے آپ ہماری بات، صرف آنکھوں سے دیکھ رہی، کانوں سے سن نہیں رہے ہیں. تو اسی لیے پھر مجھے وہ یاد آ گیا کہ دیکھتی آنکھوں سنتی کانوں کو سلام. یہ میرے خیال سے وہ کیا نام تھا، نام ہی میرے ذہن سے اتر گیا یار. پی ٹی وی کے بڑے وہ اچھے وہ تھے، وہ ہوسٹ کرتے تھے پروگرام کو. تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکے ہیں. پتہ نہیں اگر آپ میں سے کسی کو نام یاد ہو تو آپ شیئر کر دیں، چلیں ہمیں پتہ چل جائے. بھول گئے ہوں آ کر میرے ذہن سے اتر جاتا ہے نام ان کا. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ جی دن دیکھا نہیں اور رات ہوگی، لیکن اگر اس کا بغور جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کئی ادوار آ کر گزر جاتے ہیں. جیسے موسم بدلتے ہیں بالکل ویسے ہی ہمارے حالات بھی بدلتے ہیں. کبھی کچھ تو کبھی کچھ، کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. بس فرق یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آنے والی تبدیلیوں کو بآسانی اپنا لیتے ہیں اور اپنی سوچ سے وقت کے ساتھ چلنے کا ہنر جان جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی فرسودہ سوچ کی وجہ سے اپنے اور دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے. زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک نومولود بچے کی مثال لیں تو وقت بہت خوبصورت ہوتا ہے. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، ارد گرد ہر شخص اس کو گود میں لیتا ہے اور پیار نچھاور کرتا ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر خوب ہنستا ہے. پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور درجہ وار بیٹھنا، گھٹنوں کے بل چلنا، انگلی پکڑ کر چلنا، دوڑنا بولنا سیکھتا ہے. اپنی پیاری باتوں سے دل موہ لیتا ہے. وقت کا پہیہ تھوڑا اور چلتا ہے. وہی بچہ اسکول کی دہلیز پر قدم بھی رکھتا ہے.
اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے اور نیا ماحول ملتا ہے، نئے دوست بنتے ہیں، اساتذہ ملتے ہیں، بچہ بہت کچھ نیا سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور نئی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں، پڑھائی میں آگے بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، بچہ نصابی و غیر نصابی مقابلہ جات میں حصہ لیتا ہے، پھر پڑھائی کا دباؤ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، نمبروں کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دوڑ ہے جب فکریں گھیرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ وہ جو دور ہوتا ہے۔ میرٹ بنانا، اچھے کالج و یونیورسٹی میں داخلہ اور پھر اچھی نوکری کی تلاش، مستقبل معاش کی فکریں انسان کو گھیر لیتی ہیں، گھر بچے اور رشتے نبھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، زندگی کب ختم ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے تو جوانی میں جو ہے تو مصروفیت گھیرے رکھتی ہے انسان کو، جو سوچ سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے اہداف کو کیسے حاصل کیا جائے، وسائل کیسے بڑھائے جائیں، بچوں کا مستقبل کیسے بہتر اور محفوظ بنایا جائے۔ اسی تک دو میں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے، ہر طرف ہلچل، بچوں کی شرارتیں، چیخ و پکار، رونا دھونا، بھاگنا دوڑنا لگا ہوتا ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور مائیں چلاتی پھرتی ہیں کہ چیزیں ترتیب سے نہیں رکھتے، ہر طرف سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ خواتین ملازمت پیشہ بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال، ترتیب، گھر اور گھر کے والوں کا خیال رکھنا، رشتے ناتوں کو ایک مالا میں پرو کر رکھنا بہت دشوار گزار ہوتا ہے، خصوصاً ان خواتین کے لیے کہ جو ملازمت کرتی ہیں۔ گھر والوں کو خوش رکھنا، گھر والوں کی کیئر کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ اکثر ماں کو یہ روتے سنا اور دیکھا ہے جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا، میں سارا دن کام میں لگی رہتی ہوں، سکون کا ایک لمحہ نصیب نہیں ہوتا، کچھ بھی ایک بچے کو اسکول چھوڑنا تو کبھی دوسرے بچے کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، جب وقت بچوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کی فرمائش پر ہی گھر میں مختلف پکوان پکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر باہر سے بھی کھانا ہے تو انہی کی پسند کا آرڈر کیا جاتا ہے، کبھی کسی بچے کے امتحان تو کبھی کسی بچے کے چل رہے ہوتے ہیں، دراصل وہ امتحان بچوں کے نہیں بلکہ ماں باپ کے ہی ہوتے ہیں، دعائیں مانگنا، پریشان ہونا کہ بچہ ابھی تک گھر نہیں آئے، فیس دینی ہے، دیگر اخراجات گھیرے رکھتے ہیں۔ زندگی کئی مراحل سے گزرتی ہے اور پھر وہی بچے جوان ہو جاتے ہیں، پنکھ لگا کر ایک ایک کر کے گھر سے اڑ جاتے ہیں، کئی بچے تو اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، کئی بچے یعنی کہ اگر گھر کے 10 بچے ہیں تو وہی ماں باپ مل کر ان 10 بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 10 بچے مل کر اپنے ایک ماں باپ کو نہیں پال سکتے ہوتے، کتنے افسوس کا مقام ہوتا ہے وہ۔ اور جی پھر ہم بات کر رہے تھے جی وہی گھر جو بے ترتیب رہتا تھا، شور شرابہ تھا، اب اسی گھر میں ہر چیز ترتیب سے پڑی ہے، نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی گند ڈالنے والا ہے، نہ اب کوئی کام کرنے والا ہے، فرصت کے لمحات ہیں لیکن اب وہی فرصت کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، اب زیادہ سے زیادہ تر وقت جو ہے دیواروں پر ٹنگی یا البم میں لگی تصویریں دیکھتے گزرتا ہے، اب بچے ایک ساتھ شاز اور ناظر ہی اکٹھے ہو پاتے ہیں، زیادہ تر وقت ان کے آنے کے انتظار میں ہی گزر جاتا ہے، جب پھر وہ آتے ہیں تو وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم کمنٹس بھی پڑھیں گے جی، راشد بن عبدالرشید جو ہے کہہ رہے جی، نہ زمین ہے میری قرارگاہ، نہ فلک ہے منزل جذب دل، بڑی دیر سے ہے سفر میرا تیری یاد سے یاد تک، واہ واہ، اتنے یادوں میں کیوں کھوئے ہوئے جناب، یہ وہ دوڑ ہے جو پھر کبھی رکتی نہیں ہے موت تک، بے شک جی کوئی شک نہیں ہے۔ خضر اقبال خواجہ ہمارے ریگولر لسنر ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سلام بھائی لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صدیق ڈار صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم عادل بھائی، آل سویٹ لسنرز فرام 89.4 شو از ویری نائس، محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی، ٹھنڈا پانی، آزاد کشمیر، جموں کشمیر، واہ جی کیا بات ہے جی، ٹھنڈا 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 پانی ہے نیلم ویلی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی یار۔ ویسے بات صدیق صاحب آپ نے یہ کمنٹس کیا ہوا جی کہ فرام نیلم ویلی ٹھنڈا پانی، میرے خیال سے ٹھنڈا پانی نیلم ویلی میں تو نہیں آتا، یہ تھوڑا سا وضاحت کریں آپ، ویسے بیسک ہیں نیلم ویلی سے ہیں تو ٹھنڈا پانی سے اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، کیا چکر ہے؟ تو باقی بھی جو جتنے بھی دیکھنے والے جی گزارش کریں گے کہ کمنٹس ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں،
اور زندگی کیا ہے اس کے اوپر آج ہم بات کر رہے تھے. ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم اس لحاظ سے بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ بچے والدین کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے بچوں کی اولادیں ہوتے دیکھتے ہیں بچے, اور پھر ان کو پروان چڑھتے دیکھتے ہیں. اس طرح والدین کو ایک نئی مصروفیت مل جاتی ہے اور زندگی بوجھ نہیں لگتی. جی ہاں, ایک بات مزے کی بتاؤں میں کہ جو دادا دادی جو ان کے پوتیاں پوتے ہوتے ہیں, مثلا میں ہوں, اگر میرے جو بچے ہیں تو میرے والدین دیکھیں, ہر بچے سے ماں باپ کو پیار محبت ہوتی ہے, لیکن جو پوتیاں پوتے ہوتی ہیں نا, ان سے خصوصی لگاؤ ہوتا ہے. خصوصی طور پر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے. آپ میں سے بھی جن کی شادیاں ہوئی ہیں تو آپ میں سے بھی جن کی شادی ہوئی ہے, جن کے بچے ہیں, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کتنی شوق سے جو ہے دادا دادیاں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ان کی طرف دیکھنا نہیں دیتے. خواجہ خضر اقبال صاحب کا کمنٹس ہم شامل کریں گے جی. نیلم ویلی میں ہر جگہ ٹھنڈا ہی پانی ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں جی, کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں. ٹھنڈا ٹھار پانی دے چشمے تا ہر جگہ تے موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے جڑی اساں کو اللہ پاک دیتی دی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. ٹھنڈے وہ ٹھار چشمے تو سن کو ویسے بھی ہوتا کو آڑا بچوں کو بڑا ٹھنڈا چشمے نا, تو سن بالکل اپنی زمین بچوں نکلے تو سن کو زیادہ ہی ٹھنڈا پانی ہے نا بھائی صاحب. اچھا جی, بات کر رہے تھے کہ زندگی کیا ہے. اس کے برعکس جن کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنے فرض سے سرپوش ہونے کے بعد اکیلے رہ جاتے ہیں. اب بیٹیاں اپنے گھروں سے دور جا بستی ہیں یا بیرون ملک چلی جاتی ہیں. شادیوں کا ظاہر ہے بیٹیوں کو گھر سے باہر جانا ہوتا ہے. اللہ پاک ہر سب کی بیٹیوں کے مقدر جو ہے وہ اچھے کرے, نیک نصیب کرے. ہاں, اس کے علاوہ اگر بات کریں جی, جب بیٹیاں گھروں سے چلی جاتی ہیں, جن کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں, تو والدین سے دیر بعد ملاقات ہوتی ہے بیٹیوں کی. ان کے لیے وقت گزارنا والدین کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. بڑھاپا, بیماریوں اور پھر تنہائی کا عذاب جھیلنا پڑتا ہے. پھر اگر دونوں میں سے کوئی ایک پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں. سوچیں کہ جس انسان کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزاری اور وہ آپ کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ کے چلا ہی جائے اس دنیا سے, تو کیا گزرتی ہے. خواجہ خضر صاحب لکھتے ہیں جی, دادا دادی بچوں سے زیادہ اپنے پوتے پوتیوں سے پیار کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں جی, کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. چونکہ بڑے تو بہتر کون سمجھ سکتا ہے, مجھ کو پتہ ہے بڑے والدین بڑے بچے نے کتنی محبت کرتے ہیں, بڑے تو بھی زیادہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت پیارے ہوتے ہیں. وہ اکثر سنیا تھا بڑے کو نا کہ اصلہ کو سود آخر پتہ نہیں وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے. وہ اسی چکر میں جو ہے نا بچے نے جڑی اولادیں ہوتی ہیں نا, خصوصاً پوتے پوتیاں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. گل کر رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے جی, اس طرح سے آج گل کر رہے ہیں, اس پروگرام ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر سو جی. دکھ سکھ پریشانیوں آسانیوں مسائل سب چلتے رہتے ہیں, وقت پیا گھومتا رہتا ہے, انسان جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے. صحت کے لحاظ سے بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, مضبوط اعصاب کے مالک اب کمزور دل کے ہو جاتے ہیں, اور زندگی کی دوڑ دھوپ آخر کار ان کو تھکا دیتی ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے جس سے ہم سب کو گزارنا پڑتا ہے. کامیابی عروج و زوال دیکھ کر ہم پھر سے اس دور میں آ جاتے ہیں جہاں کسی دوسرے پر انحصار کرنے لگتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے کمنٹس کا سلسلہ بھی جاری ہے جی. کمنٹس بھی پڑھتے ہیں جی. بھائی صاحب لکھ رہے ہیں جی خضر اقبال صاحب کی جی, مطلب آج کل توسوں کو بھی لیفٹ کاٹی ملتی ہے. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں جی. جدو گل میں تم دساں سیکرٹ بھی ہے جنہاں دوستوں کی شادی خصوص طور پر نہیں ہوئی تھی, کہ جب تک تساں دی شادی نہیں ہوئی تھی نا پھر کوئی گل نہیں. جب تساں دی شادی ہوگی, بچے ہوگے, اللہ تساں بچے دے, بچے چونکہ اللہ پاک دی بہت بڑی پیاری نعمت ہے. بچیاں نال زندگی انسان دی, بچے جس کراوے نہ ہون تو گھر خالی خالی لگدا ہے. مجھے زیادہ بھی نہ ہوں, چلو اتنے ثابت ہونے چاہیے. بچے جس ٹائم تساں دے ہو گئے نا بچے, اس ٹائم کام بڑا خراب ہوتا ہے. پھر تساں جڑے والدین ہوندے نا, انہاں دا سارا پیار محبت فوکس سب کچھ جڑا ہے نا جی بچے کی طرف چلا جلتا ہے. تساں تو بھی رہندا ہے ایسی گل نہیں, لیکن بس یہ سمجھ کے نو کہ ادھے تو بھی کاٹ رہندا ہے. پھر سارا فوکس بچے کی طرف جل گیا, بچے دی مطلب دا فوکس بھی بچے ہی تے جل گیا. پھر یہ چیزیں نہ رکھو صحیح ہے. بچے ہونے دے فائدے بھی ہیں تے بچے نو ہونے دے نقصانات بھی ہیں, یہ چیز دیکھ کے پھر صحیح ہے جڑے اس تے کوارے دوست ہیں خصوصاً. اچھا جی, کمنٹس سے جڑا شامل کرساں جی. ارز محمد گولا, ضلع جیکب آباد سندھ سے آپ کے لیے آپ کے ساتھ جی. بہت شکریہ جی. پاکستان کے گرم ترین علاقے سے ہمارے ساتھ ہیں آپ, تو بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے ساتھ رہے اور دیکھ رہے ہیں ہمیں. سنائیں آج کل گرمی کی کیا صورت حال ہے وہاں پر, کبھی آئے نا کشمیر آئیں جناب, کبھی آئے نا کشمیر کی وادیاں گھومیں, آئے نا آپ. بہت ہی پاکستان کے گرم علاقے سے جی, جیکب آباد.
کیا خیال ہے؟ سبی جیکباباد. ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے گرم ترین علاقے کون سے ہیں. تو جناب جیکباباد اور سبی کا نام ہم اکثر پڑھتے رہے ہیں. تو کیا خیال ہے آج بھی گرمی ہے یا ویسے ہی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا؟ گرمی کی بات کریں تو گرمی تو ہر جگہ پہ زیادہ ہو چکی ہے. کلائمیٹ چینج، جنگلات کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، اور دریاؤں کا رخ بھی موڑ کر جو ہے زمینوں کے اندر گھسا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی گڑبڑ ہے. جی زندگی کو لے کر ہم بات کر رہے تھے کہ یاد رہے کہ خوش اور مطمئن وہی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے ہر دور کو مناسب حکمت عملی سے گزارتے ہیں، مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، باقی ماندہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات اور خوابوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کو بھی محفوظ کرتے ہیں. مسائل کا سب کو سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کا حل نکالنا اور اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا ہمارا جو ہے سب سے اہم ہے. جب ملازمت سے ریٹائر ہو جائیں تو خود کو مجبور و لاچار نہ سمجھیں، بلکہ اپنے لیے نئی مصروفیات جو ہے تلاش کریں، فلاحی کاموں میں حصہ لیں، سوچ کر خود کو ہلکان نہ کریں، ڈپریشن اور دیگر بیماریوں کو خود پر دعوت نہ دیں، بلکہ خود کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف کر لیں. خود کو لاچار ثابت کر کے اپنا بوجھ دوسروں پر ڈال کر ان کی زندگی کو مشکلات نہ بنائیں. زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کے ہر رنگ میں رنگ جانا ہی کمال ہے. زندگی ایسے گزارے کے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو مسکرا دیں اور کہیں یس آئی ڈڈ اٹ، میں نے کر دکھایا، اور کوئی پچھتاوا نہ رہے. ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مثبت سوچ اور رویہ بہت اہمیت کا حامل ہے. سب چیزیں، مال و دولت، گھر گاڑیاں اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں، لہٰذا زندگی کو جی لیں، اس سے لطف اندوز ہو لیں. اصل چیز ہمارا حسن اخلاق، اچھے اعمال، دوسروں کے کام آنا اور ان کے لیے آسانیاں بانٹنا ہے، جو ہمیں مطمئن اور پرسکون رکھتا ہے. تو جی ساتھ ساتھ کمنٹس سیکشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. کمنٹ سیکشن میں ہم جاتے ہیں تھوڑی دیر. ہمارے جو ویورز ہیں جو بڑے پیار سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں. محمد صدیق ڈار صاحب لکھ رہے ہیں جی، بچھڑ کے وہ روز ملتا ہے خواب نگر میں، بچھڑ کے وہ روز ملتا ہے مجھے خواب نگر میں. اگر یہ نیند بھی نہ ہوتی تو ہم تو مر گئے ہوتے. آئے ہائے، بڑے سڑے کڑے دل لگتے ہو جی محمد صدیق ڈار صاحب. محمد صدیق ڈار صاحب لکھتے ہیں محمد صدیق ڈار فرام نیلم ویلی، ٹھنڈا پانی آزاد جموں کشمیر. پھر نہ ٹھنڈا پانی لکھے. وقاص احمد صاحب لکھتے ہیں جی زبردست جی، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. تو کمنٹس کیتا ہے اور بڑی مہربانی سی گل کر رہے ہیں کہ زندگی کیا ہے، زندگی گزارنے دے طریقے کے اور کس طرح گزارنی چاہیے. زندگی اس طرح گزارو کہ تسی دنیا تو جل بھی گچھو اور تساں کو یاد رکھیا جلا ہے. تساں تو جلنے تو بعد بھی لوگ یہ گل آکھن کہ یہ جی کو واقعی کو بندہ آسا، یہ نہ آکھن کہ شکر اللہ دا جان چھوٹ گئی. تنگ نو لوگ تو چونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں تھا. جڑا لمحہ بھی ہوگا وہ اتنے اچھے طریقے نال گزارو، اتنے خوشگوار گزارو، اتنے اچھے اخلاق نال گزارو کہ آرزو کرن لوگ تو سمجھتے. اتنے اچھے طریقے نال گزارنا چاہیے. اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے کے مواقع فراہم کریں. اپنے کام سے کام رکھیں، کوشش کریں کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف کسی صورت نہ پہنچے، کیونکہ حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن حقوق العباد جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے. سوچ لیں اگر کسی کا دل دکھایا ہے آپ نے اور اس سے معافی نہیں مانگی ہے، اللہ نہ کرے آپ چلے جائیں، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کو معافی تو نہیں ملے گی. اللہ کے جو حقوق ہیں، جو آپ نے اگر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یا اللہ کی کوئی عبادت میں کوئی کسر چھوڑی ہے، یا اللہ کے جو حقوق ہیں وہ آپ نے پورے نہیں کیے، اپنے جھوٹ بولا ہے، سچ نہیں بولا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وہ غفور رحیم ہیں، کیونکہ اس کی رحم جو ہے ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. صرف ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے. اگر ہم سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں تو معافی مل جائے گی. لیکن اگر دوسری جانب ہم کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں،
تو اس کو ہم کہتے بھی نہیں ہیں کہ معاف کرو بھائی. تو ایسی صورت میں خدا نخواستہ اگر آپ چلے بھی جاتے ہیں تو پھر سوچیں کیا ہوگا. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی. اور اپنی زندگی کی اپنی صحت کی ضرور جو ہے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ملتی, بار بار نہیں ملتی. اور خصوصاً اپنے جو پیارے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگوں کو اٹھنا بیٹھنا ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہیں, خصوصاً ان کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. اپنی زندگی کے ہر دور اور ہر رنگ سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں, انجوائے کریں زندگی کو, اور اپنی آخرت کی تیاری ضرور کریں. یہ نہیں کہ صرف انجوائے کرتے رہیں, اپنی آخرت کی تیاری بھی ضرور کریں کیونکہ جب تک آپ آخرت کی تیاری نہیں کریں گے تو آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کو جو ہے بہتر طریقے میں جینے کی کوشش کریں. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا جی کہ زندگی کے حوالے سے زندگی بہت خوبصورت ہے. سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے. اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے. سوچیں, وہی نفرت کرنے والا انسان اور وہیں پہ محبت کرنے والا بھی انسان ہے. فرق صرف سوچ کا ہے. اگر آپ کی سوچ مثبت ہے, اچھی ہے, دوسروں کا درد دکھ دل آپ کے احساس جو ہے آپ کے دل میں ہے کسی دوسرے انسان کا, تو آپ ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں. اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے, آپ کی وجہ سے کوئی چہرہ مسکرا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہترین انسان, خوش قسمت انسان کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے. دیکھیں, اگر کوئی تنگ کرتا ہے, کوئی رلاتا ہے, تو دوسری جانب وہی انسان جو ہے مسکرانے کی وجہ بھی بن جاتا ہے. کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے. یہی تو زندگی ہے. تو کہہ رہا تھا میں جی, زندگی کو کھل کر جئیں, انجوائے کریں, اور جو ہے جی کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جی, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا جو پروگرام ہے جی, اس کا وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے, لیکن سنو FM 89 کی فریکوینسی کے اوپر ہمارا پروگرام زیادہ ٹائم چلتا ہے. تو یہاں پر ایک اور کمنٹس بھی آئے جی, ہم جواب دے دیتے ہیں, ان کا کمنٹس بھی پڑھ لیتے ہیں, شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. پنکی خان لکھ رہی جی, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی, بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, آپ نے کمنٹس کیا, بہت مہربانی آپ کی, بہت شکریہ آپ کا, دعا میں یاد رکھیے گا. تو جی ہم بات کر رہے تھے جی کہ زندگی کیسے جینی چاہیے, یا زندگی ہے کیا. زندگی بہت انمول چیز ہے, یہ بار بار نہیں ملتی. ہمیں اپنی زندگی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور اپنی زندگی میں ضرور ایسے کام کرنے چاہیے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد بھی آپ زندہ رہیں, لوگوں کے دلوں پر آپ راج کریں. تو ان سب کے لیے آپ کو جو ہے اپنا کردار, اپنا اخلاق کم از کم اچھا کرنا پڑے گا. انسان تو خدا کا پتلا ہے, غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, کوئی اس میں شک نہیں, لیکن کم از کم انسان کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. کوئی آپ کے ساتھ اگر برائی کرتا ہے تو آپ کوشش کریں اس کو اچھائی کے ساتھ جو ہے جواب دیں. اگر آپ اچھائی کے ساتھ جواب نہیں دیں گے, اگر آپ بھی اس کے ساتھ برائی کریں گے, تو پھر کیا فرق رہ جائے گا آپ کے اور اس کے درمیان. تو لہٰذا کوشش کر کے ہمیں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, اور کسی بھی کوئی بھی اگر برائی کرتا ہے تو اس کو اس کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے. جی جیسا کہ میں نے ذکر کیا جی, ہمارے پروگرام کا ٹائم مختصر تھا سوشل میڈیا کے اوپر, تو ہم تھوڑی دیر بعد اجازت بھی چاہیں گے آپ سے. مزید جو ہے گپ شپ آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگی. نیکسٹ ویک تک آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہوں, آپ نے کچھ سانگ وغیرہ سننا ہو, تو آپ وہ بھی ہمیں جو ہے کمنٹس کر کے, یا پھر ہمیں آپ جو ہے کال کے ذریعے بھی آپ ہمارا کمنٹس جو ہے اور ہم فرمائش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کال میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کال کرنے کے لیے 05822532379 ڈائل کرنا ہوگا. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں, AJ کا وقفہ دیں, اپنا نام اور پیغام لکھیں اور بھیج دیں 8881 کے اوپر. جی ہاں جناب. تو کہاں سے آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, کمنٹ ضرور کیجیے گا, میسج ضرور کیجیے گا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. اور اس کے علاوہ آپ زندگی کے بارے میں کیا جانتے ہیں, آپ زندگی کو لے کر آپ ضرور اس کے حوالے سے بھی ہمیں کمنٹس کیجیے گا, میسج کیجیے گا. ضرور بتائیے گا کہ آپ کو زندگی
کیسی لگی, زندگی کیسی گزر رہی ہے. شاید ہمیں اتنا احساس نہ ہو زندگی کا, لیکن جو انسان خدا نخواستہ کوئی بیمار, اکثر اوقات ہمارے ارد گرد, ہمارے معاشرے میں, ہمارے ایریے میں, ہمارے ملک میں, ہماری رہتی اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں اب جانے والا ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی فلاں اتنا ٹائم آپ کرے گا, اتنے ٹائم بعد آپ کا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال میں اگر آپ اس انسان سے زندگی کے بارے میں, زندگی کی قیمت, قدر کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو کہ زندگی چیز کیا ہے. ویسے تو زندگی کا پتہ نہیں لگتا, لیکن اگر آپ اس انسان سے پوچھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی زندگی کس کو کہتے ہیں. تو جی سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت تھوڑا مختصر ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے دیکھ رہے ہیں ہماری طرف سے, ہاں جی بھائی ٹائم زیادہ ہو گیا, تو ساتھ ان کو نیند بھی بڑی آئی ہوئی ہے, شاید آج سوئے نہیں ہو. تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں دیکھنے والے, ان سے ہم اجازت چاہیں گے سوشل میڈیا سے, اور جبکہ سنو ایف ایم 89.4 کی فریکوینسی پر ہمارا پروگرام جاری رہے گا. نیکسٹ ہفتے زندگی نے اگر وفا کی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.